خدا کا کلام جو کئی دنوں سے یہاں پر ہو رہا ہے، وہی حوالہ ہم تلاوت کرتے ہیں جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا پہلا خط ہے، اس کا 11واں باب، اس کی پہلی آیت: تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا چاہنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تھینک یو، تشریف رکھیں۔ آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کئی دنوں سے آپ اسی میسج کو سن رہے ہیں۔ خدا کے اس پروگرام کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو فضل بخشتا ہے تاکہ کلیسیا کے لیے پروگرام رکھے جائے اور خدا کے خدام کو بلایا جائے اور مختلف شہروں سے، تاکہ وہ بھی آ کر یہاں پر انجیل کی منادی کریں اور لوگ برکت پائیں۔ یہ لوگوں کی برکت کا کام ہے۔ خاندان بحال ہوں۔ آج شام میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے مجھے یہاں پر ٹائم دیا کہ میں یہاں پر آ کر انجیل کی منادی کروں۔ یاد رکھیں، میں انجیل کی منادی کرنا اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں، اور میں اس زندہ خدا کا شکر گزار ہوں جو پورے پاکستان میں مجھے انجیل کی خدمت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آج شام یہاں پر پہنچا ہوں۔ بائبل مقدس کا خدا عظیم خدا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ آج بھی آپ کے لیے خدا کے حضور بھلائی کے منصوبے ہیں۔ آج کے دن اس ٹائم میں بھی آپ کے لیے خدا برکت رکھتا ہے۔ کتنے ایمان کے ساتھ برکت رسیو کرنے کے لیے یہاں پر؟ آمین۔ اور خدا کے بعد میں خدا کے خادم پادری حفیظ گل صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ بے یاسر گل صاحب، سندھو صاحب، یا ساری ٹیم جنہوں نے کہا پاج صاحب آپ نے آنا ہے اور یہاں پر آ کر خدا کے کلام کو پیش کرنا ہے۔ ہمارا مضمون جو ہے وہ ہے کہ مسیح کی مانند بننا۔ کس کی مانند؟ مسیح کی مانند بننا۔ ہم نے کس کی مانند بننا ہے؟ مسیح کی مانند بننا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک اعلیٰ مضمون ہے۔ اور جب میں بائبل کو پڑھتا ہوں تو بائبل کے جتنے بھی خدا کے خادمین کو خدا نے استعمال کیا ہے وہ سارے کے سارے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آمین۔ میں سوچتا ہوں جہاں سے ہم نے پڑھا ہے یہ پولس رسول خدا کا ممسوح، اب غور کریں، یہ وہ یہودی لڑکا جس نے ربیوں کی تعلیم پائی اور فریسی ہے، کٹر یہودی ہے، اس نے توریت کی تعلیم پائی، یہ بزرگ گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتا رہا، ایک لیڈر۔ اب وہ بول رہا ہے کہ ہم سب کو کس کی مانند بننا ہے؟ مسیح کی مانند۔ آمین۔ وہ کوئی اور دوسرا نقشہ پیش نہیں کر رہا کہ ہم نے اس کی مانند بننا، وہ کہتا ہے کہ تم میری مانند بنو جیسا کہ میں کس کی مانند بنتا ہوں؟ مسیح کی مانند۔ وہ اپنے پہ نہیں لوگوں کو ٹھکا رہا، اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر رہا، بلکہ کر رہا ہے کہ ہم نے مل کر کس کی مانند بننا ہے؟ یسوع مسیح کی مانند۔ میں سوچتا ہوں اس کے اندر یسوع مسیح کی ذات اقدس کی کس قدر عقیدت ہے۔ وہ اپنے الفاظ بیان کرتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ وہ بزرگ خادم ہے
جس نے سارے خادموں سے زیادہ کوڑے کھائے ہیں، یہ وہ ہے جس نے بین کھائے ہیں، جو سنسار ہوا اور اس قدر یسوع مسیح کا دیوانہ ہے، بائبل کہتی ہے اسے سنسار کر دیا گیا اور ادموا کر کے چھوڑ دیا گیا، کھینچ کر باہر پھینکا، اور جب اسے ہوش آیا پھر انجیل کی خدمت کے لیے گامزن ہو گیا۔ آمین۔ اور وہ کہتا کیا ہے کہ میرا شوق ہے جہاں تک انجیل کا پیغام نہیں پہنچا میں وہاں پر لے کر جاؤں۔ آمین۔ اس قدر دیوانہ، اس قدر مسیح کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص ہے۔ اب غور کریں، اگر یہ ڈوبا ہوا ہے تو اس کا مقام کیا بنا، اس کو مرتبہ کیا ملا، اس کی شان کیا ہے؟ وہ بیان کرتا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اچھا کتنے چکیا گیا ذرا دسے آجا، بولو تو صحیح۔ ٹائم میں بہتا نہیں لینا، بشک تسی تھوڑے لیکن میں میسی تے دیکھنا سکھانا ہے۔ آمین۔ اچھا یکایک کتنے فرماتے ہیں کتنے چکیا گیا؟ ذرا اونچی آواز سے مجھے بتائیں کہاں پر؟ ذرا کسی نے کہیے نا 3 سیڑھیاں چڑھ کے اتنے آجا، بھائی صاحب آتا بھائی میرے کو نہیں، میں ساتھ چڑھ جاتا ہے۔ اے بندے نو کنا شرف ملے ہے، کہتے ہیں میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہاں پر خدا کے فردوس میں جا کر میں نے ایسی باتیں سنی جن کا آدمیوں کے ساتھ بیان کرنا روا نہیں۔ یہ مقام ہے جو یسوع مسیح کی مانند بن رہا ہے، اور یاد رکھیں وہی اٹھائے جائیں گے جو اسی طرح فالور ہوں گے، وہ بھی آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ اگر یہ دیوانہ ہے، اس کے اندر یسوع مسیح کی محبت بسی ہوئی ہے، یہ گرفتار ہوا بادشاہوں کے سامنے شہادتیں پیش کرتا ہے، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا بیان کرتا ہے، یسوع مسیح کو کفارہ بیان کرتا ہے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ بیان کرتا ہے، یہاں تک اس کے پرچار میں جوش تھا، یہ تبدیل کرتا ایک بادشاہ کے سامنے گواہی دے رہا ہے تو بادشاہ بول اٹھا تو مجھے نصیحت کر کے مسیح کر لینا چاہتا ہے۔ اس کے اندر اس کا ارمان، اس کا شوق، اس کا جنون سنیں، وہ کہتے ہیں بادشاہ میں چاہتا ہوں ان زنجیروں کے علاوہ جتنے سننے والے ہیں سارے یسوع کے پھل پر بن جائیں۔ اور وہ کہتا ہے ہم نے یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کی مانند بہت کچھ اس میسج میں کہا جا سکتا ہے، کئی پوائنٹس، کئی اینگلز، آپ کسی جگہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ لوگ کبھی یسوع مسیح کی مانند نہیں بن سکتے جن کے اندر حسد ہے، وہ لوگ کبھی یسوع مسیح کی مانند نہیں بن سکتے جن کے اندر نفرت ہے، وہ لوگ کبھی یسوع مسیح کی مانند نہیں بن سکتے جن کے اندر بدکاری کی روح ہے، وہ لوگ کبھی یسوع مسیح کی مانند نہیں بن سکتے جو نشہ باز ہیں، وہ لوگ کبھی یسوع مسیح کی مانند نہیں بن سکتے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا۔ آمین۔ جس طرح یسوع مسیح کی سوچ ہے اسی طرح کی سوچ، جس طرح کی پاکیزگی کا معیار خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا ہے اسی طرح کی پاکیزگی کی سوچ رکھنا، اسی طرح اپنے ہاتھوں کو نیٹ رکھنا، گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا، اور یاد رکھیں وہی لوگ اس قابل ہوں گے جن کے متعلق بائبل فرماتی ہے بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ آمین۔ جو مان لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اب یہ بدل میرا نہیں، میں خون کا خریدا ہوا ہوں، میری کسی نے قیمت ادا کی ہے، وہ قیمت ادا کرنے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے اس لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آمین۔ لکھے خدا نے دنیا کے ساتھ ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ خدا اس قدر پیار کرتا ہے اس نے اپنا بیٹا بخش دیا، اور بائبل مقدس کہتی ہے اس نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ ہر پل یہ سوچ کر گزاریں کہ آپ کی صورت
خدا کے ہاتھوں پر ہے خدا کس قدر آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو ڈرنا چاہیے، اس شخص کو ڈرنا چاہیے جو اپنا بدن گناہ کے سپرد کرتا ہے۔ اس آدمی کو ڈرنا چاہیے جو اپنا بدن ابلیس کے سپرد کرتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ وہ خالق کائنات میرے ساتھ اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے میری صورت اپنے ہاتھوں پہ بنائی ہے، اور اس محبت کے بدلے ہمیں اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اور محبت کا اظہار یہ ہے کہ اس نے اپنی جان وار دی، قربان کر دی۔ اور خدا کے بیٹے یسوع نے کہا اگر تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ ایک سوال ہوا جب یسوع مسیح کام کر رہے تھے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کچھ لوگ شاگردوں کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح تک پہنچائے گئے۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کے اندر یہ یونانی مائل یہودی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کائنات جو ہے کسی دوسری کائنات کا نقل ہے، اصل کسی اور جگہ ہے، یہ اس کی نقل ہے۔ اور جب یہ شہرت پھیلی کہ یہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو کوڑیوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، کہ ان کے اندر یہ بات آئی کہ ہم اسے دیکھیں۔ اور بائبل کہتی ہے جب یسوع مسیح کے پاس آئے تو خدا کے بیٹے یسوع نے کہا جب تک گیہوں کا دانہ گر کر زمین میں مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ آپ غور کریں، وہ دیکھنے کے لیے آئے اور خدا یسوع مسیح نے ٹیچ کر دیا۔ یہ سن رہے تھے شاگرد، اور شاگرد اس طرح تبدیل ہوئے۔ سنیں، جب ہم ایمان کی کتاب اس کے 11ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس سوال کا حل نکل آیا۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا کا فضل شاگردوں کے اوپر تھا، ان کے سائیں سے جو ہے بیمار اچھے ہوتے ہیں، مریض شفا پاتے ہیں، اور ان کا بولنا چالنا یسوع مسیح جیسا تھا۔ ان کی پرسنالٹی کے اندر سے خدا کا بیٹا نظر آتا ہے، اور لوگوں نے ان کو مسیح کہنا شروع کر دیا کیونکہ وہ مسیح کی مانند بن چکے تھے۔ آمین، مسیح کی مانند بن چکے تھے۔ ان کا بولنا ہی مسیح جیسا، ان کا دیکھنا مسیح جیسا، ان کے کام مسیح جیسے۔ آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں۔ کیا ہم مسیح بن چکے ہیں؟ ہم اس کی مانند بن چکے ہیں؟ ہمارا مورال بلند ہے یا دنیا کی خواہشوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں؟ اگر ہیں تو یاد رکھیں پھر ہمیں خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ اپنی کمزوریوں سے توبہ کر کے خدا کے حضور آئیں۔ جو چرچ نہیں آتے ان کو چرچ آئیں، خدا کے حضور گھٹنے ٹیکیں اور کہیں خدا جتنا وقت بیت گیا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے قبول فرما۔ اے باپ، میری صورت تو نے اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے، مجھے فضل دے کہ میں تیرے بیٹے یسوع جیسا بن جاؤں۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے ہیں یہاں پر جو یسوع مسیح کے بھائی بیٹھے ہیں؟ آمین۔ آپ یسوع مسیح کی بہنیں ہیں، آپ کو پراؤڈ ہے کہ آپ یسوع مسیح کی بہنیں ہیں؟ آمین۔ آپ یسوع مسیح کے بھائی ہیں، غور سے، آپ یسوع مسیح کے بھائی ہیں۔ کسی کا بھائی ایم پی ہو، افیسر ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے پراؤڈ ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ ایم پی ہے، افیسر ہے۔ بہن محلے چاہتی ہے میرا برا ڈپٹی لگیا ہے، ہاں جی گل ہے، اور تمہیں تو بڑا پراؤڈ ہونا چاہیے۔ تھوڑے برا دے متعلق پتہ لکھیا ہے، اس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ آمین، آمین۔ میری بہنوں، وہ آپ کا بھائی ہے جس کی پوشاک کے کنارے کو چھو کر گھوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کا بھائی ہے جس کے کہنے سے 4 دن کا مردہ کفن سمیت اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ تو پھر اس جیسا بننا چاہیے۔ آمین۔ اس جیسا بننا چاہیے، تو بنیں گے کیسے؟ اگر چرچ بھی نہیں آنا، بائبل کو ٹائم نہیں دینا، دعا نہیں مانگنی، کویر پرستش کرے کیونکہ ایپ بٹن دبان والے ٹی وی نے چلن تے اسی چپ کر کے ویندے رہیے، تے پھر اتو آکھی اسی یسوع ورگے بن جائیے، پھر تو صرف کرن والے بنن گے نا۔ جو کریں گے
عبادت یہاں سے اور وہاں تک، گیٹ کے اینڈ تک ہم سارے کے سارے جب آتے ہیں تو خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. آمین. تو بنیں گے وہی. اور میری بہنوں بیٹیوں، آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح آپ کو بہنیں کہتا ہے، آپ کو بھائی کہتا ہے. تو پھر ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جو یسوع مسیح پسند کرتا ہے. میں ایک جگہ پہ تھا، مریض پہ بلایا گیا مجھے. دعا کرنے کے بعد وہاں پر بھائی صاحب خدا کے خادم ایک بیمار بندہ تھا، شہربانی دینے کے لیے نے اسی کے گھر چلے گئے. تو ہوا یہ کہ ابھی 2 خادم تھے، شہربانی کروائی تو شہربانی کی شیرہ روٹی تھی. تو ابھی وہ خادم دعا کر رہے ہیں تو اس بندے نے پتہ کیا کیا، جلدی دے نال چونڈا نسوار والا کٹیا تے رکھ لیا. نال والے نے ویکھ لیا، انہیں کہا بھائی صاحب سنو گل، اے بندے نے یسوع مسیح دا خون تے گوشے چنگا نہیں جے لگا. ہوندے بھائی کیوں؟ آندے حالے تے آمین بھی نہیں پوری ہوئی تے میں ویکھ رہا سے انہیں نسوار رکھ لی. دسو تسی انج دا بندہ کہ جی یسوع مسیح ورگا بن سکے گا؟ شہربانی دی دعا بھی مکمل نہیں ہوئی تے بندے نے کی کیتا ہے؟ چونڈا. ابھی وہ میرے خیال شیرہ وہ روٹی مکمل اندر بھی نہیں گئی. دعا کر دینے. اور میں 271 چک میں گیا اور وہاں پر مجھے بتایا گیا لیا میں بیمار پہ دعا کرنے کے لیے. کہتے بھائی صاحب بتائیں کہ خادم کیا کر رہا ہے کہ ان کے گھر جا کر اسے شہربانی دے رہے ہیں اور شہربانی لینے والے کا طریقہ دیکھے. اب شہربانی کی دعا خادم نے مکمل نہیں کی، اس نے نشہ بازی کرنا شروع کر دی. میں نے کہا افسوس افسوس، ہم دعائیں مانگتے ہیں بیماریاں نہیں جاتی. ہم دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں یسوع تو میرا بھائی ہے، مسیح میں تجھے مانتا ہوں، تجھے مانتا. رہے کس طرح یسوع مسیح اور روح کی تعلیم دیتا ہے اور تو اور کسی راستے پر گامزن ہے؟ کس طرح اس کا فالوور ہے؟ کس طرح بنے گا؟ تیرا اور یسوع مسیح کا راستہ ہی الگ الگ ہے. ایک گاؤں میں شیر آتا ہے اور شیر لوگوں کو پھاڑتا ہے، کھاتا ہے. ان لوگوں نے کسی مرد خدا کو بلایا، کہا جناب آئیں ہمارے لیے دعا مانگے. کسی خادم کو بلایا، کہا آئیں ہمارے لیے دعا مانگے. تاکہ شیر آتا ہے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ دعا مانگے اور شیر یہاں سے بھاگ جائے، ہمارے علاقے کو چھوڑ جائے. اس خدا کے بندہ نے دعا مانگی، شیر کو بلایا. شیر آیا، اس نے کہا بھائی میری بات سن، مجھے اس لیے بلایا گیا ہے کہ تو یہاں پر نہیں آئے گا اور نہ کسی کو نقصان پہنچائے گا. اور شیر کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے لیکن میرا ایک ایگریمنٹ ہے، یہاں پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا لیکن اس کو جس کے اندر سے یسوع مسیح کی خوشبو آئے گی. وقت گزر گیا، شیر نے اسی گاؤں کا رخ کیا. رخ کرنے کے بعد پھر آیا، اس نے کسی شخص کو سونگا. جب پاؤں کو سونگا تو یسوع مسیح کی خوشبو نہیں آئی، پاؤں کھا گیا. گھٹنوں تک آیا، یسوع مسیح کی خوشبو نہیں آئی، کھا گیا. پیٹ تک آیا، یسوع مسیح کی خوشبو نہیں آئی، کھا گیا. اور دل تک آیا، یہاں پر بھی یسوع مسیح کی خوشبو نہیں، کھا گیا. جب یہاں اور یہاں پہنچا تو یسوع مسیح کی خوشبو آئی، چھوڑ کر چلا گیا. لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اسی مرد خدا کو بلایا کہ جناب اب شیر پھر آ گیا ہے، اس نے ایک آدمی کو پورے کا پورا کھا گیا. بچا کیا ہے؟ اس کی گردن، اس کے ہونٹ، زبان. وہ مرد خدا آیا، اس نے دعا مانگی، شیر کو بلایا، کہا میرا تیرا ایگریمنٹ تھا کہ تو یہاں پر آ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس نے کہا میں اپنے ایگریمنٹ پہ قائم ہوں. میرا ایگریمنٹ تھا کہ جس کے اندر سے یسوع مسیح کی خوشبو آئے گی اسے نہیں کھاؤں گا. جب میں نے اس گاؤں کا رخ کیا، میں نے اس بندے کو سونگا، اس کے اندر سے یسوع مسیح کی خوشبو نہیں آئی. میں کھاتا گیا اور جہاں پر یسوع مسیح کی خوشبو آئی میں چھوڑ گیا. یاد رکھیں یہ خوشبو ساری کی ساری بسی ہوئی تھی مرد خدا دانیل کے اندر. اسے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا اور ساری رات سلامت رہا. آمین. آج بھی وہ شخص جن کے اندر خدا کا بیٹا یسوع مسیح پھنسا ہوا ہے، جن کے گھٹنے اس کے حضور ٹھکے رہتے ہیں، یاد رکھیں کوئی کینسر کا شیر ان کو کھا نہیں سکتا،
टीबी का शेर उनको खा नहीं सकता, और तरह की बीमारियों के शेर उसे खा नहीं सकते। अगर चाहते हैं कि आप उनको बंद करें तो जिस तरह मर्दे खुदा दानियल उसकी जात में एक था, उसकी मानद बना हुआ था, आप भी बन जाएं। आपके सामने दुनिया के सारे शेर, बीमारियों के शेर घुटने टेक देंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर बसा होगा। आमीन। और हम जब यीशु मसीह की मानद बन जाएंगे तो फिर एक जलाली लोग हो जाएंगे। और जब जलाली होंगे तो जलाली थे वो 3 लोग जिनको आग की भट्टी में डाला गया, तो उनके दरमियान खुदा का बेटा यीशु नजर आया। हालेलुया, आमीन। तो क्या वो जल गए? क्यों भाई जल गए? बाइबल कहती है जब बादशाह ने देखा, अपने अरकान दौलत से मुखातब हुआ, हमने कितने लोगों को मांद में डाला है? कहा जनाब 3। वो कहता है मैं 4 लोगों को देखता हूं और चौथे की सूरत आपको याद है क्या? आप बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं क्या? अल्लाह सादे किसी। आमीन। आप चाहते हैं कि अल्लाह सादा आपके साथ रहे तो फिर उसी की मानद बने जो बाइबल कहती है बाकायदगी से। कभी आप अकाउंट करें, सुने, कभी आप अकाउंट करें कि एक साल में कितने अतवार आते हैं और मैं कितने अतवार चर्च आई हूँ, कितने अतवार आते हैं और मैं कितने अतवार चर्च आया हूँ, कितनी मैंने वर्शिप की है, कितनी मैंने बाइबल रीड की है। याद रखें, आप करें, खुदा का बेटा आपके अंदर बैठा होगा, कोई बीमारी आपके करीब ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको शिफा देने वाला शाफी जब आपके अंदर होगा। आमीन। तो बनना किसकी मानद है? हमने किसकी मानद? मसीह की मानद बनेंगे तो फिर ये बीमारियों से भी बचे रहेंगे। हालेलुया। हाँ, असी उंज बन सकने, बड़ी छेती बंदे बन जाते हैं। किंज किसी की कटिंग वेखी तो उंज दी कटिंग करा ली, किसी का सूट वेख्या उंज दा सूट पा लिया, किसी का मेकअप वेख्या तो उंज दा मेकअप पा लिया। ऐसी गल है। मैं एक दिन बता रहा था, हमें नीट होना चाहिए यीशु मसीह के लिए तैयारी। जब क्रिसमस के दिन आने वाले हैं, एक दिन मैं मैसेज दे रहा था, मैंने कहा ए जड़े ने ना बाजार वाले ना दे बड़े भाग जाग पैने ने, बड़े नसीब जाग पैने ने। वो किस तरह? सब कुछ लेकर आना है। हम जितना अपने बदन की तैयारी के लिए हम खर्च करते हैं, इससे कहीं बढ़कर अपनी रूह की तैयारी के लिए खर्च करें। आमीन। क्योंकि बदन फना हो जाएगा और रूह खुदा के पास। ये वो लोग फिक्र करते हैं जिनके अंदर ये कशिश होती है, ये कोशिश करते हैं, जिनका अरमान होता है, जिनकी चाहत होती है, जिनकी तड़प होती है कि मैंने किसी दूसरे की तरफ नहीं बनना, मैंने बनना है तो यीशु की। तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नक्शा है। आप किसी शहर में जाएं तो उसका कोई नक्शा होता है। आप किसी रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो गूगल पे उसका मैप होता है, उसका नक्शा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की मानद बनने के लिए सबसे बड़ा नक्शा ये है। आप इसे अपने अंदर ले लें, आपकी सूरत खुदा के बेटे जैसी हो जाएगी, आपकी सलामती हो।